ایک بزرگ گزرے ہیں اور بڑے تاریخ ساز بندے ہیں، حضرت جریر طبری، بڑی مشہور ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ المکرمہ میں تھا تو ایک شخص نے نا صبح صبح اعلان کیا کہ میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس کے اندر 1000 دینار تھا، اور دینار جو ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی مالیت، 4000 کچھ 100 گرام یہ سونا بنتا ہے آج کے حساب سے، ایک دینار کا، اور 1000 دینار تھا۔ کہتے جب اس نے آواز لگائی نا، اس نے کہا کہ جو بندہ مجھے 1000 دینار کی تھیلی واپس لوٹا دے، اے حاجی ہو، اے مکے والے ہو، اے طواف کرنے والے ہو، میری اگر تھیلی کسی کے پاس ہو تو لوٹا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو اس نے اعلان کیا تو ایک مکی شخص تھا، بوڑھا تھا، وہ کھڑا ہوا بول پڑا۔ اس نے کہا اگر وہ تھیلی آپ کو کوئی دے دے تو آپ کیا انعام دیں گے؟ اس نے کہا بزرگو آپ بتا دو۔ اس نے کہا بات بیٹا یہ ہے کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں خراسان سے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، مزدوری نہیں مل رہی، حالات بالکل خراب ہیں، ہو سکتا ہے وہ تھیلی کسی غریب کے پاس ہو، تو آپ ایسا کریں 1000 میں سے 100 اس کو انعام دے دیں، ہو سکتا ہے وہ غریب آپ کو واپس کر دے۔ وہ حلال جو 100 دینار ہوگا وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ جب اس نے سنا نا، اس نے کہا نہیں، یہ 100 دینار نہیں دوں گا، میں پورے پیسے واپس لوں گا، پورے دینار مجھے واپس کرے۔ اس نے کہا پھر آپ کو کون دیتا ہے؟ اس نے کہا پھر قیامت کے دن حساب ہوگا، آج نہیں ملے گی تھیلی، قیامت کے دن تو ملے گی، میں نے واپس لے لینی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت جریر طبری فرماتے ہیں میں بات سن رہا تھا، مجھے شک ہوا کہ وہ تھیلی اس بزرگ کے پاس ہے جس نے کہا کہ 100 دینار انعام دو، ہو سکتا ہے غریب بندہ ہو، اس کا گھر کا نظام چلتا ہو، چلو حلال سے اس کا نظام چل جائے گا۔ کہتے ہیں شام ہو گئی، پرانا بزرگ تھا اور کافی عمر رسیدہ، چلا۔ کہتا ہے میں بھی پیچھے چل پڑا، میں اپنے شک کو یقین میں تبدیل کرنے والا تھا کہ ماجرا دیکھوں تو صحیح۔ کہتے میں پیچھے چلا گیا، جب قریب گیا تو ایک پرانے محلے میں اس کی انٹری ہوئی، اور وہاں پر جا کر اس نے ایک مکان میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا گیا، اور جا کر کہا اے لبابا، لگتا ہے آج وہ دیناروں کی تھیلی ہمیں واپس کرنی پڑے گی۔ میں نے بڑا سمجھایا ہے جس شخص کی تھی کہ تھوڑا انعام دے دے، لیکن وہ نہیں مانا، لگتا ہے آج ہمیں پوری تھیلی واپس دینی پڑے گی۔ بیوی تھی، کہنے لگی کہ میں نے 50 سال آپ کے ساتھ غربت میں گزارے ہیں، آج تک ایک لفظ بھی حرف شکایت میری زبان پہ نہیں آیا، لیکن آج بات میری نہیں، تیری 4 بیٹیاں ہیں اور تیری والدہ موجود ہے، تیری 2 بہنیں گھر میں رہتی ہیں، میں کہتی ہوں جیسے بھی پیسے ہیں نا خرچ کر لو، اللہ دے گا، پھر اس کو قرض واپس لوٹا دینا۔ جب یہ بات کی نا بیوی نے، اس نے کہا 50 سال میں میری زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، غربت کے ساتھ میں نے گزار دی۔ سنیے ایماندار کی بات، بزرگ بولا، اس نے کہا میری 86 سال عمر ہے، 86 برس میری عمر ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں دروازے کے باہر تھا اور میں سن رہا تھا، اس نے کہا 86 برسوں میں نے ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھایا، اور آج میں اپنی ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ ساری زندگی صبر و شکر کے ساتھ میں نے گزاری ہے، جیسا تیسا وقت تھا میں نے گزار دیا ہے، اور آج تیرے کہنے پہ حرام کھا لوں، اپنے بوڑھے جسم کے اندر حرام کی خوراک جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مر تو سکتا ہوں، حرام نہیں کھا سکتا۔ یہ بات کی حضرت جریر کہتے ہیں میں واپس آ گیا۔ دوسرا دن آیا تو اشراق اور چاش کا وقت تھا، سورج تھوڑا سا بلند ہوا تو وہ بزرگ پھر آ گئے۔ اس نے خراسانی نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میری تھیلی واپس کر دے۔ اس شخص نے کہا یار اگر تم 100 دینار انعام نہیں دیتے جو دینے والے کو 10 دینار دے دو۔ کتنے؟ 10 دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے 10 بھی نہیں دینے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، کہتے ہیں تیسرا دن آیا، صبح صبح وہ پھر آ گئے۔ جب تیسرا دن آیا نا
تو اس نے پھر اعلان کیا، حاجیو، مکے والے ہو، اگر کسی کے پاس میری 1000 دینار سونے کی تھیلی ہو تو واپس لوٹا دو۔ وہ بوڑھا پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا یار 1 دینار ہی دے دو، 1 دینار دے دو، ہو سکتا ہے غریب کا کام چل جائے۔ اس نے کہا میں نے لینے ہیں تو پورے لینے ہیں، ورنہ تھیلی میں نے چھوڑ دی ہے، قیامت تک میں انتظار کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ مجھے تھیلی دے گا۔ تو اس بوڑھے نے جب دیکھا نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا دامن پکڑا، اس نے کہا آؤ میرے ساتھ، آؤ میں تمہیں تمہاری تھیلی واپس لوٹاتا ہوں۔ گھر لے گیا۔ کہتے جب گھر لے گیا نا تو بیوی کو کہا تھیلی اٹھا کے دو، اس نے تھیلی اٹھا کے دی۔ جب تھیلی اٹھا کے آیا نا، میں نے جملے پڑھے ہیں ایسے، جب تھیلی اٹھا کے آیا نا تو بیوی نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں، کئی دن ہو چکے ہم بھوکے ہیں، میری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، تیری بہنیں بھی بھوکی ہیں، تیری والدہ بھی بھوکی ہے۔ اس نے کہا جو مرضی ہو جائے۔ تھیلی اٹھائی، ہاتھ میں پکڑ کے 2 قدم چلا تھا نا، کہتے ہیں جب باہر آیا، امام طبری کہتے ہیں ایسے پتہ چلتا تھا کہ جنازہ آیا ہے باہر، جنازہ باہر آیا ہے۔ سارے رونے لگے کہ تھوڑا سا آسرا تھا وہ بھی گیا، اب کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں جب واپس آیا اس نے اس بندے کو، خراسانی کو تھیلی دے دی۔ اس نے 2 قدم 4 قدم چلے، بوڑھا دیکھ رہا تھا، اندر گیا، دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا، خراسانی نے آواز دی، اے ابو الغیاث بات سنو۔ اس کی کنیت تھی ابو الغیاث، بات سنو۔ بابا جی نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، پوچھا جی بیٹا کیا بات ہے؟ تو خراسانی کہنے لگا کہ بابا جی بات یہ ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کی وراثت بچی ہے 3000 دینار، اور میرے والد نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ 2 حصے تم تقسیم کر لینا اور 1000 دینار کسی مستحق کو دے دینا۔ خراسان سے چلا ہوں، میں ڈھونڈتا رہا کوئی مستحق مل جائے۔ جب تمہارا ایمان دیکھا ہے نا، تمہاری دیانت دیکھی ہے، تمہاری امانت دیکھی ہے، تمہاری سفید پوشی دیکھی ہے، میں نے سمجھ لیا ہے کہ تم 1000 100 نہیں، 10 دینار نہیں، 1 دینار نہیں، تم پورے 1000 کے مستحق ہو۔ تو اس وقت بابا جی روئے، کہنے لگے میں نے اپنے دل کی نہیں مانی، میں نے اپنی بیوی کی نہیں مانی، میں نے اہل خانہ کی نہیں مانی، میں نے دیکھا ہے میرا دین کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے، میں کس کا پیروکار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے چوری کا مال کھاؤں، حرام کا مال کھاؤں۔